السلام علیکم۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے میں ہوں عتیق خالد دھانیال۔ آپ کو بتائیں کہ ڈسٹرکٹ جیل راولاکوٹ سے فرار قیدیوں کی گرفتاری میں اہم پیش رفت، 2 قیدی گرفتار۔ چند روز قبل راولاکوٹ جیل سے 19 قیدی فرار ہو گئے تھے، جن میں سے ایک دوران فرار مارا گیا تھا۔ فرار ہونے والوں میں سزائے موت کے 7 سے زائد قیدی شامل تھے۔ ایس پی خاور علی اور ایس پی باغ خرم اقبال نے بھاری پولیس نفری کے ہمراہ بڑے پیمانے پر مختلف مقامات پر چھاپہ مار کارروائیوں کا آغاز کیا، جس کے نتیجے میں گزشتہ شب ایس پی خاور علی اور ایس پی خرم اقبال کی قیادت میں پولیس ٹیم نے راولاکوٹ کے قریبی جنگل میں آپریشن کرتے ہوئے 2 قیدیوں کو گرفتار کیا۔ ایس پی پونچھ محمد ریاض مغل نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فرار قیدیوں کی گرفتاری کے لیے آپریشن جاری ہیں۔ پولیس ٹیموں نے گزشتہ شب پولیس آپریشن کے دوران 2 قیدیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گرفتار ہونے والے قیدیوں میں سے ایک عثمان افراز، جس کا تعلق ہجیرہ سے ہے، جسے قتل اور دہشت گردی کے مقدمے میں سزائے موت ہوئی ہے، جبکہ پوٹھی راولاکوٹ کا رہائشی قیدی فیضان عزیز قتل کے مقدمے میں گرفتار تھا، جسے فرار ہونے کے بعد دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ دوران آپریشن 2 پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ گرفتار قیدیوں سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ ایس پی کا کہنا ہے کہ جیل توڑنے اور فرار ہونے والے تمام قیدیوں اور ان کے سہولت کاروں کو دوبارہ گرفتار کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ مزید کہا کہ انسپکٹر جنرل پولیس اور ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس پونچھ کی ہدایت پر تشکیل دی گئی ٹیمیں ان کے ٹھکانوں پر چھاپے مار رہی ہیں۔ جلد تمام قیدیوں کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ حکومت آزاد کشمیر نے فرار قیدیوں کی اطلاع فراہم کرنے والوں کے لیے انعام کا اعلان بھی کر رکھا ہے۔ مفروض 16 قیدیوں کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔ آپریشن میں جدید آلات اور ڈرون کیمروں کا استعمال کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ جیل راولاکوٹ سے فرار ہونے والے اہم قیدی غازی شہزاد کی والدہ نے ڈی آئی جی پونچھ ریجن کو داد رسی کے لیے درخواست دے دی۔ گڑالہ کی رہائشی فرار قیدی غازی شہزاد کی والدہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس کا بیٹا 1 سال کے زائد عرصے سے پولیس کی حراست میں تھا اور اپنے کیس کی پیروی احسن طریقے سے کر رہا تھا، لیکن انتظامیہ لیت و لال سے کام لیتی رہی۔ خاتون کا کہنا تھا کہ اس کے بیٹے کے خلاف 43 پولیس کے گواہ تھے، لیکن 1 سال سے ایک بھی پیش نہ ہوا، اور 30 جون کو خبر چلائی گئی کہ غازی شہزاد 18 مزید قیدیوں سمیت جیل سے فرار ہو گیا ہے۔ خاتون نے کہا کہ پولیس اسے اور گھر کی باقی خواتین کو تنگ و ہراساں کر رہی ہے، چادر اور 4 دیواری کے تقدس کو پامال کر رہی ہے، جو کہ ایک غیر قانونی عمل ہے۔ خاتون نے کہا کہ میرا بیٹا پولیس کی تحویل سے غائب ہوا ہے، اسے جلد از جلد تلاش کیا جائے اور پولیس کو پابند کیا جائے کہ مجھے اور میرے خاندان کو تنگ نہ کیا جائے۔ وزیر سول ڈیفنس ریسکیو 1112 چودھری عامر یاسین اور وزیر ہائر ایجوکیشن ظفر اقبال ملک کا تتا پانی کا دورہ۔ مقامی سیاسی کارکنان و اہل علاقہ نے وزراء کا بھرپور استقبال کیا۔ وزرائے حکومت نے سائٹ تتا پانی واٹر ریسکیو یونٹ 1112 کے لیے مختص جگہ اور جاری کام کا معائنہ کیا۔ وزرائے حکومت کو ریسکیو آفیسر ماجد ملک نے واٹر ریسکیو یونٹ کے قیام کے بارے میں بریفنگ دی۔ انہوں نے ٹھیکیدار کو کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت بھی دی۔ بعد ازاں وزرائے حکومت چودھری عامر یاسین ظفر اقبال ملک ریسٹ ہاؤس تتا پانی پہنچے۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حکومت عوام کو سہولیات کی فراہمی کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہے۔ تتا پانی میں ضرورت کے پیش نظر ابتدائی مرحلے میں واٹر ریسکیو یونٹ قائم کیا جا رہا ہے، جو آئندہ چند روز تک مکمل فنکشنل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جلد ہی یہاں ریسکیو 1112 کا مکمل سینٹر بھی قائم کر دیا جائے گا۔ عوام کی بہتری و آسانی کے لیے ہر ممکن اقدام کیے جائیں گے۔ اس موقع پر سابق اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل ملک ساجد، ایڈوکیٹ اے ڈی شہری دفاع کوٹلی سردار تعظیم اختر اور دیگر بھی موجود تھے۔ برہان وانی شہید کی 8ویں یوم شہادت کو یوم مزاحمت کے طور پر منانے کے لیے دارالحکومت میں تیاریاں عروج پر۔ 8 جولائی صبح 6 بجے چھتر چوک میں کشمیری نوجوانوں کا منظم دستہ شہدائے کشمیر اور قومی پرچموں کو سلامی پیش کرے گا۔ نوجوانوں کے درمیان ڈوروں آزادی کے لیے مقابلہ منعقد کیا جائے گا۔ اپنے جاری کیے گئے ایک بیان میں چیئرمین پاسبان حریت عزیز احمد غزالی نے کہا کہ تحریک آزادی کشمیر کے نامور کمانڈر برہان وانی شہید کے 8ویں یوم شہادت کو یوم مزاحمت کے طور پر
منانے کے لیے مظفرآباد میں تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا۔ شہر میں اسلام آزادی اور عوامی حقوق کے عظیم مزاحمت کار برہان وانی کے پوسٹر اور بینرز آویزہ کیے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ برہان وانی نے جن حالات میں بھارت کے خلاف علم بلند کیا اور بھارتی فوجیوں کے جنگی جرائم کو پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کیا، ان کا کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے دارالحکومت کے نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ رضاکارانہ طور پر 8 جولائی کو ختم نبوت چوک چھتر پہنچ کر شہدائے اسلام کو سلامی اور ڈور و آزادی کے لیے مقابلے میں شریک ہوں۔ آپ کو بتائیں کہ سابق وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کا 3 سال بعد اپنے حلقہ انتخاب وادی لیپا کا 3 روزہ دورہ۔ راجہ فاروق حیدر کے لیپا دورے کے موقع پر کارکنان کی بڑی تعداد نے شیڑ گلی کے مقام پر ان کا شاندار استقبال کیا۔ فاروق حیدر 3 دن کے دورے کے پر وادی لیپا پہنچے۔ وادی لیپا میں موجود پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق امیدوار اسمبلی شوکت جاوید میر کی جانب سے ان کے اعزاز میں استقبالیہ کیا گیا، جس میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ راجہ فاروق حیدر نے کارکنان کی جانب سے شاندار استقبال اور شوکت جاوید میر کی جانب سے استقبالیہ کے انعقاد پر شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر فاروق حیدر کا کہنا تھا کہ وادی لیپا کی تعمیر و ترقی اور عوام کے مسائل سے متعلق کلیدی کردار ادا کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، مزید خبریں شامل کریں گے۔ چڑھوئی عوامی ایکشن کمیٹی کا اہم اجلاس۔ چڑھوئی کے مسائل پر غور و خوض۔ چڑھوئی تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں ڈاکٹرز کی کمی، لوڈ شیڈنگ، وولٹیج کی کمی اور سڑکوں کی پختگی کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ انجمن تاجران اور تحصیل پریس کلب چڑھوئی کی مشترکہ کال پر اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں تمام مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے شرکت کی۔ اجلاس میں عوام کی رائے لی گئی۔ تمام لوگوں نے بلا تفریق برادری اور پارٹی یک زباں ہو کر ایک ساتھ چلنے کا وعدہ کیا۔ عوامی ایکشن کمیٹی نے کہا کہ ہمارے جائز مطالبات ہیں جو حکومت کو پیش کر رہے ہیں۔ اگر مطالبات پورے نہیں ہوتے تو جماعتوں سے بالاتر ہو کر ہم الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے۔ کسی بھی امیدوار کو جو ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا اس کو حلقے میں قبول نہیں کریں گے۔ تمام پارٹیوں کی نمائندہ شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ پاک فوج کی جانب سے لائن آف کنٹرول کے دور افتادہ علاقوں میں مفت میڈیکل کیمپس منعقد۔ ماہرین امراض نے مریضوں کا چیک اپ کیا اور ادویہ تقسیم کی۔ رک چکری اور تحصیل ممتاز آباد کے گاؤں ڈھرا خاص میں مفت میڈیکل اور آئی کیمپس کا انعقاد کیا گیا۔ میڈیکل اور آئی کیمپس میں پاک فوج اور الشفا آئی ہسپتال کے ڈاکٹرز نے شرکت کی۔ رک چکری میں 1000 جبکہ دھڑا خاص 1500 مریضوں کا مفت معائنہ کیا گیا۔ میڈیکل کیمپس میں 600 مریضوں نے آنکھوں کا معائنہ کروایا جبکہ 200 مریضوں کی بینائی کے چشمے فراہم کیے گئے۔ مقامی لوگوں نے میڈیکل کیمپ کے انعقاد کے ضمن میں ایک فوج کی کاوشوں کو بھرپور سراہا۔ لیپا میں پاک فوج کے تعاون سے وادی لیپا کی خوبصورتی کو اجاگر کرنے کے لیے فوٹوگرافی مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ فوٹوگرافی مقابلے میں ویلی بھر سے درجنوں نوجوانوں نے فوٹوگرافی کے مقابلے میں حصہ لیا اور اپنے بہترین فن کا مظاہرہ کیا۔ فوٹوگرافی کے مقابلوں کا آغاز 29 جون سے 4 جولائی تک جاری رہا۔ بہترین فوٹوگرافر کو پاک فوج کی جانب سے کیش پرائز اور اعزازی سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ پاک فوج کی جانب سے بہترین فوٹوگرافی کرنے والوں کو سراہا گیا۔ اس موقع پر مقابلے میں حصہ لینے والے فوٹوگرافرز کا کہنا تھا کہ نوجوانوں میں اپنے ہنر کو بڑھانے کے لیے اس طرح کے مقابلوں کا انعقاد ہونا چاہیے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں میں رواں برس کے پہلے 6 ماہ کے دوران 33 کشمیریوں کو شہید کیا۔ کشمیر میڈیا سروس کی جانب سے جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے ان میں سے 16 نوجوانوں کو جعلی مقابلوں میں یا دوران حراست شہید کیا۔ رواں سال جنوری سے جون تک حریت رہنما فردوس احمد شاہ اور کشمیر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر میاں عبدالقیوم سمیت 2589 کشمیریوں کو گرفتار کیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فوجیوں نے محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران کیمیائی مادے کا استعمال کرتے ہوئے کم از کم 6 گھروں اور دیگر عمارتوں کو بھی تباہ کیا۔ اس عرصے کے دوران کشمیری مسلمانوں کو جامع مسجد سری نگر اور عیدگاہ سری نگر میں
جمعۃ الوداع، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق حریت رہنماؤں اور کارکنوں سمیت ہزاروں کشمیری مقبوضہ جموں کشمیر اور بھارت کی دور دراز جیلوں میں قید ہیں۔ روس کے صوبے وولگوگراڈ میں گلوبل انرجی ایوارڈ کا اعلان کیا گیا۔ وولگوگراڈ میں بین الاقوامی سطح پر ایک تقریب میں وولگوگراڈ ریجن کے سربراہ آندرے بوجاروف نے وولگوگراڈ میں گلوبل انرجی ایوارڈ کا اعلان کیا۔ تقریب کے شرکاء میں گلوبل انرجی ایسوسی ایشن کے صدر، نامور صحافی سرگئی بریلوف، نوبل امن انعام یافتہ رائیکوان چنگ اور دیگر شامل تھے۔ توانائی کی نئی ایپلیکیشنز کی فیلڈ میں سنگوا یونیورسٹی چین کے پروفیسر منگاوا یانگ، روایتی توانائی کے زمرے میں انعام یافتہ یونیورسٹی آف شیفیلڈ یوکے زی کیونگ یونگ اور غیر روایتی توانائی کے زمرے میں فاتح کورینل یونیورسٹی یو ایس اے میں کیمسٹری کے پروفیسر ہیکٹر ابرونا نے ایوارڈز جیت لیے۔ بین الاقوامی ماہرین جنہوں نے جدید طاقتور توانائی کے نظام کی تشکیل میں خطے کی کامیابیوں کو سراہا۔ مہمانوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے آندرے بوجاروف نے کہا کہ توانائی کے شعبے میں اس طرح کے باوقار بین الاقوامی ایوارڈ کی میزبانی خطے کے لیے ایک بڑا اعزاز اور عظیم ذمہ داری ہے۔ اسی کے ساتھ ہی جموں کشمیر ڈیجیٹل سے اتنا ہی، مزید تفصیلات کے لیے رہیے ہمارے ساتھ۔